12 کے اوپر جا کر یہ طے کر لیا کہ میں 12ویں پر جا کر اپنے نظام ہدایت کو مکمل کر دوں گا۔ پہلے تو عقلی اعتبار سے یہ طے ہے کہ 12 نہیں، 14 نہیں، 100 کسی نے گنتی پہ تو سلسلہ رکنا تھا، قیامت آنی تھی، حساب و کتاب ہونا تھا۔ تو اللہ نے پہلے سے ہی طے کر لیا کہ میں نبی کے بعد جو سلسلہ ہدایت قائم کروں گا اسے 12ویں پہ جا کے روک دوں گا۔ اب 11 تک تو اللہ نے دیکھا کہ یہ شاید لفظ بولا جاتا ہے شاید ٹھیک ہو جائیں، شاید اپنے آپ پر آ جائیں، شاید یہ لوگ جو دشمنیاں کر رہے تھے، جو دشمنیاں اہل بیت کے ساتھ اور ہدایت دینے والوں کے ساتھ دشمنیاں دکھا رہے تھے، شاید یہ ٹھیک ہو جائیں، شاید انہیں ہدایت مل جائے۔ لیکن 11ویں تک اللہ نے مہلت دی اور 11ویں کے بعد 12ویں کو پردہ غیبت میں رکھ دیا اور کہا جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاؤ گے، کم سے کم اس قابل نہیں ہو جاؤ گے کہ اسے پسند کرنے لگو۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس وقت تک میں اسے بھیجوں گا نہیں، اسے میں محفوظ رکھوں گا، اسے میں چھپا کر رکھوں گا، اسے میں اپنے حصار میں رکھوں گا۔ تمہارے درمیان بھی رہے گا تو تم پہچان نہیں پاؤ گے۔ جب میں ارادہ کروں گا کہ تم اسے پہچان سکو تو پہچانو گے۔ تو پردہ غیبت کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کسی حجرے میں ہے یا کسی سرداب میں ہے، کسی تہخانے میں ہے یا کسی حجرے میں ہے یا کوئی پردہ ان پہ ڈلا ہوا ہے۔ غیبت کا مطلب یہ کہ ہماری آنکھوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے، وہ ہمارے درمیان بھی ہوں گے مگر ہم پہچان نہیں پائیں گے، اور جب ظہور ہوگا تو مومنین کہیں گے ہم نے تو حضرت کو بارہا دیکھا تھا۔ اس کا مطلب وہ ہمارے درمیان آتے تھے، ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں، اللہ کرے ہماری شادیاں بھی اس قابل ہوں کہ اس میں امام آتے ہوں۔ بعض اوقات تو شادیوں کا اہتمام کچھ اس انداز کا ہو جاتا ہے نا کہ ہم جب کسی شریف آدمی کو بلانے کا منہ نہیں رکھیں تو کائنات کا جو امام اور معصوم ہو اسے کیسے بلائیں گے؟ تو ہمیں اپنی شادیوں کے اہتمام کو بھی بہتر کرنا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بہت المیہ ہے، بہرحال میں نہیں جانا چاہتا اس طرف۔ الحمدللہ آپ میں سے کسی کے ایسا نہیں ہوگا، لیکن بعض اوقات دکھائی دیتا ہے کہ بے پردگی اور عریانیت اور فحاشیت اور بے عفتی اگر کہیں گھوم پھر کر آتی ہے تو وہ ہماری شادیوں میں آتی ہے۔ ہمارے یہاں پھر بھول جاتی ہیں خواتین کہ انہیں حجاب بھی کرنا تھا، یہ تو پرانی حجاب کرنے والی ہیں، یہ تو ہمیشہ سر پہ چادر رکھنے والی ہیں، یہ شادی ہو رہی ہے یا مجھے معاف کریں گے کہ حیا سے دوری ہو رہی ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ لہذا ہمارے یہاں شادیوں میں شرکت اللہ کرے امام کرتے ہوں۔ تو حضرت جو پردہ غیبت میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی حجرے میں، بلکہ میری آنکھوں پر پڑتا ہے۔ ہم امام حاضر کے قائل ہیں، امام ظاہر کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا امام حاضر ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، اور یہ ممکن ہے کہ امام حاضر ہو اور ظاہر نہ ہو، یہ اسی طرح ہے، اسی طرح ممکن ہے اس وقت مجلس میں کتنے مومنین حاضر ہیں مگر مجھ پہ چند ظاہر ہیں۔ حاضر بہت سارے ہیں یہاں پر مگر مجھ پہ ظاہر چند ہی لوگ ہیں۔ بس جب سب ظاہر ہو جائیں گے تو پھر میں کہوں گا حاضر اور ظاہر۔ ہمارے امام حاضر ہیں، موجود ہیں، جی موجود رہتے ہیں لیکن ظاہر نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے پاکستان کے اندر جو کہتا ہے کہ جب امام حاضر ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا، امام کو حاضر ماننا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں ہم امام حاضر کو مانتے ہیں۔ اب ان کا امام حاضر کہیں مغرب میں رہتا ہوگا یا کہیں بھی رہتا ہوگا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر کہتے ہیں ہم امام حاضر کو مانتے ہیں۔ بھائی ہم بھی امام حاضر کو مانتے ہیں، مگر یہ کس نے کہہ دیا جو حاضر ہے وہ ظاہر بھی ہو؟ تھوڑا سا توجہ چاہوں گا۔ جو حاضر ہو وہ ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ظاہر ہونے والے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ برعکس ضروری ہے، جو ظاہر ہے وہ حاضر بھی ہے، لیکن جو حاضر ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ بھائی آپ اتنے سارے حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ ایک اس سے بڑی مثال، نبی مکرم 40 سال تک حاضر رہے مکے میں مگر ظاہر نہیں تھے کہ یہی نبی ہے، اور جب 40 سال کے بعد کہا کہ میں آخری نبی ہوں تو ظاہر بھی ہو گئے۔ تو ممکن ہے کوئی حاضر ہو اور ظاہر نہ ہو۔ ہمارا امام حاضر ہے مگر ظاہر نہیں ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کہیں گے انا المہدی تو ظاہر بھی ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ نور کا تذکرہ کر رہا تھا، اسے میں نے گریز لیا ہے کہ امام کو پردہ غیبت میں اللہ نے رکھا کیوں؟ بھائی 11ویں کو نہیں رکھا
10वें इमाम को नहीं रखा, 8वें इमाम को, 9वें इमाम को नहीं रखा, ये आखिरी को क्यों रखा? इसलिए क्या हद हो गई है, अब इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अब तुम्हें मौका कहां तक दूं मैं? कितना तुम्हें मौका चाहिए ठीक होने के लिए, हिदायत पाने के लिए? अब तो मौका ही नहीं रहा। अब मैं इसे पर्दे गैबत में रखूंगा जब कम से कम इतने हो जाओ तुम कि तुम्हें नूर अच्छा लगने लगे, जब तुम्हें रोशनी अच्छी लगने लगे, तुम्हें अच्छी बातें अच्छी लगने लगे, तुम्हें हिदायत अच्छी लगने लगे। वो और बात है कि किरदार की कमजोरी उस जमाने में भी रहेगी। ये सब मासूम नहीं हो जाएंगे इमाम के आने पर। फर्क इतना होगा कि उनके आने पर अच्छाई अच्छाई कहलाएगी, बुराई बुराई कहलाएगी। और जब तक ये नहीं हो जाता ये पर्दे गैबत में रहेंगे। वही सबब जो उनके गैबत में जाने का है, आज भी वही सबब है उनके गैबत में रहने का। मिसाल दूंगा, आपके इलाके के चौराहे के ऊपर एक बड़ा बल्ब लगा दिया बल्दिया वालों ने, ताकि आते जाते लोगों को रोशनी दिखाई दे, रास्ता साफ दिखाई दे, एक्सीडेंट ना हो, हादसा ना हो, चोर डकैतों का मुकाबला ना हो जाए, कहीं सामना ना हो जाए। लिहाजा रोशनी जलती रहेगी। तो नूर तो एक होता है मगर जुल्मतें उसकी जिद में बहुत सी होती हैं। और कुरान मजीद ने हमेशा नूर को मुफरद ही बोला है, जुल्मतों को जमा कहा है जुल्मात। एक नूर आ जाता है तो जुल्मतें बहुत सारी भाग जाती हैं, एक नूर चला जाता है तो बहुत सारी जुल्मतें आ जाती हैं। नूर के मुकाबिल जुल्मात है, नूर के मुकाबिल जुल्म नहीं है, जुल्म नहीं है। अब उस नूर के जलने से वो रास्ता रोशन है, आने जाने में लोगों को आसानी है, कोई हादसा नहीं हो रहा, कोई परेशान नहीं है। इलाके के बदतहजीब बच्चों ने इज्तिमा किया कि किसी तरह इस नूर को बुझा दिया जाए। हाथों में पत्थर, झोलियों में पत्थर भर के गए जी, और उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू किए, फेंकना शुरू किए। किसी एक बच्चे का पत्थर इसाबत कर गया और जाकर लगा नूर पर, और नूर बुझ गया। नूर बुझा नहीं है बल्कि जुल्मतें आ गई। अब वो कई लोग वहां गिर भी चुके हैं, कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया वहां, और चोर भी वहीं पहुंचे हुए हैं, इसलिए कि यहां से कोई गुजरेगा तो यहां हमारा चेहरा थोड़ी दिखाई देगा और हम अपनी मर्जी का काम करते चले जाएंगे। तवज्जो चाहूंगा जाएगा। तो नूर का बुझना था कि इतने सारे नुकसानात सामने आ गए। इलाके लोग तंग आ गए कि भाई ये तो हालात खराब हो गए यहाँ के, क्या किया जाए? क्या बल्दिया वालों को एक दरखास्त लिखो ताकि वो एक और बल्ब लगा दें। बल्दिया की गाड़ी आई और उसने एक और बड़ा सा बल्ब लगा दिया, या ट्यूबलाइट लगा दिया, जो भी रोशनी थी वो लगा दी वहां। अभी चंद दिन नहीं गुजरे थे कि फिर बदतहजीब बच्चे जमा हुए और उन्होंने पत्थर बरसाया, फिर वो बल्ब टूट गया। फिर आपने दरखास्त लिखी और इलाके की बल्दिया की गाड़ी आई और उसने फिर बल्ब लगा दिया। फिर बच्चों ने जमा होकर पत्थर फेंकना शुरू किया और बल्ब टूट गया। और अजीजा ने गिरामी, बदतहजीब बच्चे ही नूर बुझाया करते हैं, तहजीबदार बच्चे नूर नहीं बुझाया करते। आपने एक दफा नहीं, 6 दफा नहीं, 7 दफा नहीं, 11 मरतबा उन्हें लिख दिया और उन्होंने नूर लगा दिया। अब 12वीं दफा वो नूर नहीं लगाएंगे, वो वहां से पैगाम भेजेंगे, पहले अपने बच्चों को इस काबिल कर लो। परवरदिगार आलम, क्या बात, पहले अपने इलाके के लोगों को इस काबिल कर लो कि उन्हें नूर अच्छा लगे। अब अल्लाह ने भी पहला नूर भेजा, इन्होंने मेहराब में मार दिया। दूसरा नूर भेजा, इन्होंने जहर दे दिया। तीसरा नूर भेजा, इन्होंने करबला में मार दिया। चौथा नूर भेजा, इन्होंने जहर दे दिया। हर नूर को बुझाते रहे। अल्लाह ने कहा नहीं, अब 12वें को जब भेजूंगा जब नूर पसंद करने लगोगे। और अब ये जब उस वक्त आएगा जब सबकी एक ही तलब हो जाएगी। तलब बढ़ रही है, वैसे अगर आप महसूस कर रहे हो तो पूरी दुनिया में एक तलब बढ़ रही है। जैसे जैसे इस वक्त के बड़े शैतान की शैतानत बढ़ रही है, ऐसे ऐसे इस जमाने के आखिरी नूर की तलब भी बढ़ रही है। एक सलवात भेजे जरा मोहम्मद वाले। और वो आने वाला एक नूर है जिससे जुल्मतें फरार कर जाएंगी। तो अब अली अलैहिस्सलाम है, अना व अली अबवा हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के 2 बाप। बाप का काम क्या है? वैसे तय तो यह है कि तरबियत की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अल्लाह मुरब्बी है, अल्लाह रब है। इस आय करीमा के अंदर भी इसका इस्तिफादा भरपूर है। 2 मरतबा उसने रब का तज़किरा किया इसमें। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, मेरे ऊपर हिदायत की जिम्मेदारी है, मैं ही आखिरत और दुनिया का इख्तियार रखता हूं। अब ये काम तो अल्लाह का हिदायत देना, मगर परवरदिगार आलम आकर कभी हमें ये नहीं कहता कि झूठ बुरा है और सच अच्छा है।
اس نے کچھ ہستیوں کو قرار دیا ہے اپنے نمائندے کے طور پر، جس کا نام اس نے قرآن میں خلیفہ رکھ دیا۔ خلیفہ سے مراد نبی کا خلیفہ نہیں، اللہ کا خلیفہ، اور نبی کا خلیفہ بھی وہی ہوگا جو صحیح اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ میں خلیفہ کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا اس لیے کہ یہ لمبی بحث ہے جی۔ اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی اللہ کی جانب سے ہدایت کی ذمہ داری پوری کرے گا اسے خلیفۃ اللہ قرآن نے کہا ہے۔ ابھی آ کر اچھائی اور برائی کی ہمیں تمیز دیں گے، اور مربی کا کام یہ ہے کہ جب تک تربیت مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک باپ کا وجود ضروری ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ اگر 10 سال کا لڑکا اور 7 سال کی لڑکی کسی کا نقصان کر دے تو ماں باپ کو اس کا ازالہ کرنا ہے، ماں باپ میں بھی باپ کو کرنا ہے، ماں پھر بھی بچ جائے گی، ہو جائے۔ بہت سی چھوٹیں ہیں ماں کو، بڑی عظمتیں ہیں ماں کو، لیکن باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ ولی ہے، اور ولی کو ازالہ کرنا ہوتا ہے، ولی ازالہ کرتا ہے نقصانات کا۔ لیکن یہی بچہ اگر 15 سال کا ہو، 16 سال کا ہو اور نقصان کر کے آ جائے تو پہلے تو ہم اسے بچہ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ بچہ تھوڑی ہے یہ۔ اگر کسی نے کہہ بھی دیا ارے بھائی 17 سال کا بچہ ہے، بھائی کتنے سال کا ہے؟ کہہ رہے 17 سال کا ہے، کہ یہ بچہ ہے؟ پھر ہماری زبان میں کہتے ہیں یہ دھینگڑا، یہ اتنا بڑا تم اسے بچہ بول رہے ہو؟ عزیزان گرامی، کیوں؟ ہم جتنا یہ چھوٹا ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں معصوم ہے، چھوڑ دو معصوم ہے، اسے کچھ نہیں بولو معصوم ہے۔ اور جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے ہمارے معصوم کہنے میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ جتنا اللہ کی عطا سے قریب ہوتا ہے اتنا ہم اسے معصوم بولتے ہیں، جتنا اس سے فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے ہم اسے معصوم کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت جناب سیدہ کا ایک باب ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو آیت تطہیر کو جب نازل کرتا جب حسنین اللہ اکبر جوان ہو جاتے، لیکن اللہ نے آیت تطہیر کو جب نازل کیا ہے کہ جب حسنین اتنے بڑے ہیں کہ گود کے بچے نہیں ہیں، تاکہ یہ کہہ دیا جائے کہ جیسا اللہ نے دیا تھا ایسا ہی سیدہ نے رکھا بھی ہے۔ اللہ کی عطا سے قریب تر رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے معصوم بھیجا ہے، تم نے اسے گناہگار بنا دیا۔ اللہ نے اسے شریف بھیجا تھا، تم نے اسے جھوٹ بولنا سکھا دیا۔ جی، یہ پہلی مرتبہ تو جھوٹ بھی اچھا نہیں بولتا، آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے۔ اما ابا سکھاتے ہیں اسے کہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں، اور بڑا ہو کے جب یہ ابا سے ہی جھوٹ بولنے لگتا ہے تو پھر انہیں برا لگتا ہے کہ بیٹا جھوٹ بول رہے ہو۔ کہ آپ نے جب پہلی مرتبہ ہم سے کہلوایا تھا کہہ دو باہر کہ گھر میں وہ نہیں ہے، تو وہ آپ نے ہی تو سکھایا تھا ہمیں۔ لہذا یہ بچہ آہستہ آہستہ پھر اچھا جھوٹ بولنے لگتا ہے، جھوٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ والدین کی تربیت ہے۔ تو اب نبی مکرم فرما رہے ہیں میں اور علی امت کے 2 باپ ہیں۔ توجہ چاہیں گے، میں چاہوں گا، میں نے ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ میں اور علی امت کے 2 باپ ہیں۔ کیوں 2 باپ کی ضرورت ہے؟ تیسرے باپ کا کیوں تعارف نہیں کروایا؟ شاید ایک زاویے سے ہم کہہ دیں کہ ہاں وہ باپ ہیں، لیکن نبی نے 2 باپ کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ امت کی تربیت، امت کو بالغ ہونے میں ابھی ٹائم تھا، امت کو بالغ ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی تھا، اور نبی مکرم کی رحلت ہو گئی۔ 23 سال کی پیغمبرانہ زندگی میں امت بالغ نہیں ہو پائی، تو فرمایا میں بھی تمہارا باپ ہوں، علی بھی تمہارا باپ ہے۔ اس وقت تک باپ کی تمہیں ضرورت رہے گی جب تک تم بالغ نہ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے اگر تم نے کسی کا نقصان کیا تو باپ ذمہ دار ہے۔ اب نبی مکرم 23 سال کی زندگی گزار کے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا 23 سال میں؟ 13 برس مکے میں، تو وہاں کے حالات آپ دیکھ لیجئے کیا رہے ہیں۔ نبی مکرم نے 13 سال جو مکہ المکرمہ میں گزارے، وہاں پر ایسا رہا کہ حتیٰ اگر ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ نہ ہو تو اللہ کہ جانب سے کوئی مددگار نہیں ہے، اور جیسے ان کی رحلت ہوئی اللہ نے کہا ہجرت کر جاؤ، اب کوئی تمہارا مددگار نہیں رہا۔ کیسا خطرناک دور تھا مکے کا، پتھر مارتے تھے، جملے کستے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، الزام لگاتے تھے، پیغمبر کی بے احترامی کرتے تھے۔ اور جب مدینہ منورہ میں آ گئے تو 10 سال مدینے میں رہے، اور اس 10 سال کے اندر 80 جنگیں لڑیں۔ 10 سال اور 80 جنگیں، ہر ہفتے جنگ تیار ہوتی تھی۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے پیغمبر اکرم کو مصروف رکھا گیا، 10 سال تک صرف جنگوں میں مصروف رکھا گیا۔ اب جب پیغمبر جائیں گے تو امت کی تربیت تو مکمل نہیں ہوئی، تو کیا کیا جائے گا؟ اب کہا جائے گا کہ میں اپنے ساتھ اپنے بھائی کو چھوڑے جا رہا ہوں، کہ جیسے میں تمہارا باپ تھا ایسے ہی علی تمہارا باپ ہے۔
اور یہ کل ہم کہہ چکے ہیں وہ نبی نہیں ہے. مولا علی تمام تر عظمتوں میں مشترک ہیں نبی کے ساتھ، مگر نبی نہیں ہے. یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے. اب پہ فرما رہے ہیں کہ علی اور میں تمہارے باپ ہیں. اب نبی مکرم کی رحلت کے بعد حضرت علی علیہ السلام اس امت کی تربیت کریں گے. یہ پہلو جو میرا مدعا ہے، اس پہ دو باتوں کی دلیل. ایک دلیل تو یہ کہ حضرت نبی مکرم نے فرمایا یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التعویل. اے علی میں تنزیل کی بنیاد پہ جنگ لڑ رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پہ جنگ لڑو گے. یا رسول اللہ یہ تنزیل اور تعویل کیا ہے؟ عجب نہیں آواز ہے. تنزیل کہتے ہیں کہ جب کافر اور دشمن سامنے آ کر بات کریں اور کھلا ہوا دشمن ہو تو اس سے جنگ لڑنا میرا کام ہے، اور جب دشمن چھپا ہوا ہو پہچان ہی نہ پائے کہ یہ اپنا ہے یا دشمن ہے تو اس سے جنگ علی کریں گے. فرمایا میں تنزیل کی بنیاد پہ جنگ لڑوں گا، تم تعویل کی بنیاد پہ جنگ لڑو گے. میں اگر تنزیل اور تعویل کو اپنے الفاظ میں دو جملوں میں کہہ دوں تو نبی فرما رہے ہیں کہ میں کھلے کافروں سے لڑوں گا، تم چھپے کافروں سے لڑو گے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اب مشکل ہے نا چھپے ہوئے کافروں کو پہچاننا. اور وہ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا بھی ہے، میرے علاوہ یہ کام کوئی اور کر نہیں سکتا تھا. میں نے جو نہروان میں کام کیا ہے کوئی میرے علاوہ ہوتا تو یہ کام کر نہیں پاتا. اب یہاں تعویل و تنزیل کی وجہ سے، کیونکہ ایک کافر ہے جو کھل کے آ گیا، ایک کافر ہے جو آ گیا ہے صفوں میں مگر معلوم ہی نہیں ہو پا رہا یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، تو علی بتائیں گے کہ یہ کون ہے. اور علی ان کو جانتے ہیں کہ کون ہے. علی بن ابی طالب جانتے تھے تبھی جنگ بھی لڑنا جانتے تھے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی. ان لوگوں سے لڑنا بڑا مشکل مرحلہ تھا. فرمایا مجھ سے میرے بعد کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ ان چھپے کافروں سے لڑ سکے. اور ہر زمانے میں یہ لوگ مومنین کے امتحان کے لیے نکلتے رہیں گے، اور مومنین کا کام ہوگا کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو میری سیرت کے مطابق ڈھالتے رہیں اور اپنے معاملات کو بہتر کرتے رہیں. عزیزان گرامی ذرا یہاں محسوس کیجئے ایک سبب تو یہ. دوسرا سبب یہ کہ مولانا قبلہ تشریف فرما ہے، علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں. میں بھی بہرحال نکاح کی تقریبوں میں جاتا ہوں، اور جب نکاح کی تقریب میں ہم جاتے ہیں تو وہاں کچھ کیفیات ہوتی ہیں. ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے نکاح کی تقریب میں کہ ہم جاتے ہیں کیونکہ مرد ہیں تو مردوں میں، اور جب ہم یعنی آپ اور ہم مردوں میں جاتے ہیں تو دولہا بیٹھا ہوا ہمیں اسٹیج پر دکھائی دیتا ہے. دولہا کو دیکھنے کے بعد ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ دلہن ہے، جبکہ ہم نے دلہن کو دیکھا نہیں ہوتا. اور وہاں جو عورتوں میں دلہن کے ساتھ بیٹھی ہیں انہیں دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ دولہا وہاں ہے. اب یہ جدید دور ہے، ویڈیو دوسری طرف دونوں طرف اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، لیکن بھی اگر ایسا نہ ہو تو لڑکیوں کو عورتوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ دولہا ہے جبکہ دولہا کو دیکھا نہیں ہوتا. اور مردوں کو دولہا دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ دلہن ہے. بھائی یہ دولہا بنے بیٹھے تو دلہن ہے، یقین. کوئی اگر کہے کہ نہیں ہے تو مانیں گے نہیں آپ، اس لیے کہ اتنا بڑا اجتماع اور یہ اتنے سارے لوگ اس دولہا کو لیے بیٹھے ہیں تو دلہن ہے. تو عزیزان گرامی پیغمبر نے یہی تو فرمایا ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اگر تم قرآن کو دیکھ رہے ہو تو مان لو کہ کوئی اہل بیت بھی ہے، چاہے تمہیں دکھائی نہ دے رہا ہو. تمہیں یقین رکھنا چاہیے. اب یہ شادی کی تقریب کے اندر ایک کیفیت تو یہ ہے، اور شادی کی تقریب میں ایک کیفیت یہ ہے کہ مولانا صاحب دلہن سے جب اجازت لینے جاتے ہیں جی وکیل بننے کے لیے، تو دلہن سے اجازت لینے کے بعد یہ آ جاتے ہیں دولہا کے ہاں نکاح پڑھانے کے لیے. اور وہاں اگر دلہن کے والد بھی بیٹھے ہوں تو ان سے بھی پوچھتے ہیں آپ کی بھی اجازت ہے؟ کبھی ہوا ایسا؟ میں نے تو نہیں کیا اور نہ مجھے شریعت نے اجازت دی ہے اور نہ واجب اور ضروری قرار دیا ہے، اور علماء نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا. کبھی ایسا ہوا کہ اماں سے بھی پوچھا ہو؟ دلہن سے اجازت لینے کے بعد دلہن کے والد سے تو پوچھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ولی ہے. لیکن کبھی ہوا کہ نہیں بلاؤ ڈھونڈو اماں کہاں ہیں ان کی، ان سے بھی اجازت لی جائے؟ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ماں کا کوئی مقام نہیں ہے، ماں کا مقام ان سے زیادہ ہے، ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے. مگر یہ ولی نہیں ہے، ولیہ نہیں ہے. ماں ہے، صاحب عظمت ہے، مگر ولی نہیں ہے. ولی باپ ہے، باپ کہے گا تو نکاح شروع ہوگا.
شاید پیغمبر نے جو فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اس کا سبب یہ ہو کہ اگر کسی میدان میں کوئی ماں باپ کے سامنے آ جائے تو یہ دیکھنا کہ باپ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عظمت پیغمبر مولا علی کی عظمت کے ساتھ اور مولا علی کی عظمت پیغمبر کی عظمت کے ساتھ۔ کبھی فرمایا انا و علی مثل علی کمثلی کمثل رز من القمیص، علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے قمیص کی مثال بٹن کے ساتھ ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، بٹن اور قمیص؟ فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص بغیر بٹن لگائے ہوئے بیٹھا ہو، اب تو سردی ہے مجبوری بھی ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے بٹن ہوتے ہیں مگر لگاتے نہیں ہیں وہ، تو بہرحال بٹن لگانے والا ذرا مہذب محسوس ہوتا ہے اور بٹن کھولنے والا اس کی ضد محسوس ہوتی ہے۔ میں اس سے زیادہ اور ادب کیا کروں ان کا کہ جو بٹن نہیں لگاتے۔ اور اگر کوئی بٹن اوپر نیچے لگا کر یا بٹن کھول کر چاراہے پر گھوم کے آ جائے تو اس کے بارے میں ہمارا ایک تصور ضرور بن جاتا ہے کہ بھئی یہ کچھ اچھے والے قبیلے سے نہیں ہے جی، ان سے ذرا بچ کے رہنا۔ بٹن ہماری عزت میں اضافہ کرتا ہے، ہمارا پتہ بتاتا ہے، ہماری ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ نبی کی حدیث ہے کہ علی کی مثال مجھ سے ایسی ہے جیسے بٹن کی مثال قمیص سے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ علی میری عزت ہے۔ صلوات بھیجے محمد، مل کر صلوات پڑھیں گے بآواز بلند۔ اور ایک طویل سلسلہ ہے، میں اپنے موضوع سے دور ہو رہا ہوں اس لیے میں یہاں سے رک رہا ہوں یہاں پر ہی۔ ایک طویل سلسلہ ہے کہ جو مولا نبی نے مولا علی کے ساتھ اپنی نسبتوں کو بیان کیا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ سمجھ لیں کہ اگر کوئی مربی تمہارا ہے تو وہ علی ہے، تمہارا مربی علی بن ابی طالب ہے۔ توجہ میرے ساتھ رہے گی عزیزان گرامی۔ اسی عظمت کے بیان کے ساتھ اللہ نے نبی مکرم کی عظمت کو بیان کیا کہ میں نے تمہارے درمیان جو نبی بھیجا ہے وہ سب سے زیادہ باعظمت ہے، اس سے زیادہ کوئی باعظمت نہیں ہے، میں نے اسے بہت سے کمالات دے کر بھیجا ہے۔ یہ تمہیں اگر کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے اپنے جیسا سمجھ لو، بلکہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ بشر ہے۔ یہ اللہ نہیں ہے، یہ بشر ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہاری طرح ہے، تمہاری طرح یہ نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور یہ اللہ کی جانب سے پیغام لینے والا ہے۔ پیغمبر اکرم نے جی فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں پیغمبر کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ حضرت کو پیغام دیتے تھے، کہتے تھے جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے معاذ اللہ دیوانہ ہے، کبھی کہتے تھے معاذ اللہ جی سحر کرتا ہے۔ نبی کو پتھر مار دیا جاتا تھا، نبی کا کھا کے بھی نبی کا نہیں سنتے تھے، کئی مرتبہ خوب کھا پی کے بھی نبی کا نہیں سنا۔ اور عزیزان گرامی ایک سلسلہ تھا، ایک مدت تک نبی مکرم کے ساتھ زیادتیاں تھیں، ظلم تھا، اور یہ آیت بھی مکی ہے۔ مدینے کے اندر تو لوگ ماننے کو تیار ہو گئے تھے، عظمت کا اقرار کر رہے تھے، یہ آیت مکی ہے۔ مکے میں لوگ مانتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے بات کرتے، اور عالم یہ تھا کہ نبی مکرم جن سے فرما رہے ہیں وہ حضرت علی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے نہیں کہا یہ پیغمبر نے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ بھئی یہ میں اور آپ تو آج اس آیت کو پڑھ رہے ہیں نا، جب نبی نے پڑھ کر سنایا تھا تو وہ دور کون سا تھا؟ نبی جن سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، وہ مولا علی سے نہیں کہہ رہے تھے، حضرت سلمان فارسی سے نہیں کہا، ابو ذر غفاری سے نہیں کہا، مقداد سے، حذیفہ یمان سے نہیں کہا، جابر ابن عبداللہ انصاری سے نہیں کہا پیغمبر نے کہا اتباع شیبہ سے، پیغمبر نے کہا ابو سفیان سے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کسی میں دم ہے کہ سوچے؟ کافروں کی طرح پیغمبر تھے، یہ مخاطب تو نبی کے کافر تھے جن سے کہہ رہے تھے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ ہم تو مسلمانوں میں برابر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا نبی واقعاً کافروں کی طرح تھے؟
مسئلہ کچھ اور تھا. مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر سمجھانا چاہتے تھے کہ میں تمہاری طرح جی رہا ہوں، میری بات تو سنو. میں کوئی تم سے ہٹ کر نہیں ہوں، میں انفسہم تمہارے اندر سے ہی آیا ہوں، میں اسی قبیلے سے متعلق ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں آمنہ کا لال ہوں، میں عبد المطلب کی گود میں پڑا ہوں، میں پلا ہوں، میں ابو طالب کی آغوش میں پلا ہوں، میں اسی علاقے کا ہوں، مجھ سے سنو تو صحیح، میں کہیں باہر سے تو نہیں آیا. یہ پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے تھے لیکن لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں. ایک سبب تو یہ. اور پھر اللہ نے خود نہیں کہا کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے. یا اللہ تو نے اپنے نبی کے بارے میں خود کیوں نہیں کہہ دیا؟ کہا تم نے پڑھا نہیں میں نے اپنے نبی کے بارے میں کیا نہیں کہا؟ میں نے پورے قرآن میں نبی کی عظمتوں کو بیان کیا، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیا؟ تم نے بشریت کے اعلان کو جہاں تمہارا پانی مرتا تھا وہاں تم نے اس کو مان لیا؟ میں نے اپنے نبی کو تو بہت کچھ کہا ہے، میں نے تو کہا ہی نبی سے ہے، بات ہی نبی سے کی ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے نبی کے ایک ایک عضو کی قسم کھائی ہے. عین ایک، ید ایک، لسان ایک، ظہر ایک، رجل ایک. نبی کے ہاتھ کی قسم اللہ نے کھائی، نبی کی پنڈلی کی قسم اللہ نے کھائی، نبی کے کانوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، نبی کی آنکھوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، نبی کی زبان کا ذکر اللہ نے کیا ہے. جب یہ کالی کملی اوڑھ کر آ جاتے ہیں تو اللہ کو یہ اچھے لگتے ہیں. جب یہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کو یہ پسند آتے ہیں. یہ تو کبھی طٰہٰ یاد کیے جاتے ہیں، کبھی مزمل پکارے جاتے ہیں، کبھی یاسین کہے جاتے ہیں. ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ بستروں سے اٹھیں اور مصلی پر آ جائیں. ہم سب سے، آپ سب سے اللہ چاہتا ہے کہ ہم بستروں کو زیادہ دوست نہ رکھیں، مصلوں کو دوست رکھیں. لیکن اپنے حبیب سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا. میرے حبیب کبھی بستر پر بھی چلے جایا کرو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تم نے دیکھ میرے حبیب، میں تمہارے اس کھڑے ہونے کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے. تم کچھ آرام بھی کر لیا کرو. تم نے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی؟ پیغمبر اکرم سے جو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیغمبر کیسے بشر ہیں. ایک مثال میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں اپنے جوانوں اور بچوں کے لیے روشن کرنے کے لیے اپنے مطلب کو ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے اس مجلس میں مجلس پڑھتے پڑھتے میں کہوں میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، اور ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ بول دوں میں جاہل ہوں. مجلس ختم ہو جائے. بچے بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہیں اور اب اور اچھی بات ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ باہر نکلے کوئی بچہ اور سامنے سے کوئی ملے، بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا صاحب وہ زیدی صاحبان کی طرف سے جو مجلس ہے خمسہ کا انعقاد ہے وہاں مجلس میں سے آ رہا ہوں. کہ بیٹا مجلس کون پڑھ رہا تھا؟ کہہ رہے مولانا جاہل مجلس پڑھ رہے تھے. تو کہے گا شب خاموش، پوری بات، مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، اور جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے. تم نے مولانا بھی بول دیا، جاہل بھی بول دیا. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور شاید وہ یہ جملہ بھی کہیں بیٹا ہمارے ممبر پہ تو کوئی جاہل ویسے ہی نہیں بیٹھتا. تو کہا نہیں حضور آپ تو ہمیں سمجھا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، وہ تو خود بول رہے تھے. کہنا اچھا خود کہا انہوں نے کہ وہ جاہل ہیں؟ کہا وہ خود کہہ رہے تھے اپنے منہ سے. کہا اچھا خود کہہ رہے تھے تو پھر اگر کوئی اپنے منہ سے کہے تو اسے انکساری کہتے ہیں، اسے خاکساری کہتے ہیں، اسے حقیقت نہیں بولتے. کسی اور نے کہا تھا یا خود کہہ رہے تھے؟ کہا نہیں وہ خود کہہ رہے تھے. کہ اگر خود کہہ رہے تھے تو پھر تم نہیں کہو اپنے منہ سے، بری بات ہے. اگر وہاں کوئی مجتہد بیٹھا تھا، اگر وہاں کوئی بڑا بیٹھا تھا، وہ اگر بول دے تو شاید کوئی بات ہو. وہ تو اپنے منہ سے کہہ رہے تھے، بری بات ایسے نہیں کہتے. ہم آپ کے ہاں آنا چاہ رہے تھے، آپ نے کہا آئیے ہم آپ کا کھانا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے کب کیا کھلائیں گے؟ کہہ لیں بھائی آپ آ جائیے چٹنی روٹی کھلا دیں گے، ہماری تو یہی حیثیت ہے. اور جب ہم دسترخوان پر پہنچے تو چٹنی روٹی ہی رکھی تھی. تو یہ انکساری نہیں ہوگی، یہ حقیقت پسندانہ ہوگا مزاج جی. اور اگر کبھی آپ نے کہا چٹنی روٹی کھلائیں گے اور جب ہم جائیں تو وہاں پر ماشاءاللہ دسترخوان بڑا وسیع ہو، بھائی آپ نے تو کہا تھا چٹنی روٹی. کہہ لیں مولانا وہ تو بولا جاتا ہے، چٹنی روٹی کھلائی تھوڑی جاتی ہے. تو اس کو کیا بولیں گے؟ انکساری، خاکساری. ورنہ شاید کوئی کہے بھائی وہ اب کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ وہاں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ کھانا ہے. کہا انہوں نے ہمارے سامنے آپ سے کہا تھا چٹنی روٹی کھلائیں گے، آپ وہاں جائیں گے چٹنی کھانے. بھائی چٹنی روٹی بولی جاتی ہے، کھلائی تھوڑی جاتی ہے. توجہ ہے نا؟ اگر کوئی اپنے منہ سے کہہ دے تو وہ انکساری ہے، خاکساری ہے.
بھئی علاقے کے بچے کو کہہ دیا جائے علاقے کے بڑے کے لیے کہ یہ فلاں بچے کی طرح ہے تو یہ کون سا کمال ہے؟ یہاں پیغمبر اکرم کو ہم سے نسبت دی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری طرح ہے، اور پیغمبر بھی خود کہہ رہے ہیں تم کہو نبی، میں نہیں کہوں گا، تم کہو، اس لیے کہ اگر تم نے کہا تو لوگ سمجھدار ہوں گے تو سمجھ لیں گے، اور اگر میں نے کہہ دیا تو یہی سند بن جائے گی۔ بھائی عزیزان گرامی، اگر میں 1000 مرتبہ بھی کہہ دوں میں جاہل ہوں تو آپ کہیں گے یہ انکساری ہے، لیکن اگر کوئی لیٹر آ جائے آیت اللہ سیستانی کی طرف سے، آیت اللہ خامنائی کی جانب سے، ہمارے مراجع کی طرف سے کوئی خط آ جائے اس میں لکھا ہو شہنشاہ حسین نقوی جاہل، تو یہی سند بن جائے گی۔ اس لیے کہ میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا، کوئی بڑا مجھے کہہ رہا ہے، یا اللہ تو نے کیوں نہیں کہا کہ میں کہوں گا تو سند بنے گی، اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ یہ تمہاری طرح بشر ہے، یہ اپنے منہ سے کہیں تاکہ انکساری ثابت ہو۔ ایک پیغام یہ تھا تاکہ بات تو سنے، معاشرے کا حصہ تو مانے، ایک سبب یہ تھا، اور دوسرا سبب بھی سنتے جائیں گے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، جو میں 3 دن سے تیسرے دن بھی آج بھی کہا ہے میں نے کہ اللہ نہ سمجھ لیے جائیں، اس لیے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ تو میں کوئی اللہ نہ سمجھ لے، اس لیے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ حضرت ابراہیم اور نمرود میں ایک مقابلہ تھا بڑا شدید۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا نمرود کا؟ بھائی حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے، اور بت توڑنے کے بعد جب حضرت ابراہیم آ گئے اپنے گھر تو وہ جو ہے بڑا عجیب معاملہ تھا، وہ بھی سارے بتوں کو توڑ کر ایک بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی۔ تو جب آئے یہ لوگ دیکھنے کے لیے تو کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی تھی، کسی کی ناک کٹی ہوئی تھی، ان کو اپنی ناک کٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ہو نہ ہو ابراہیم کا کام ہے۔ ابراہیم کو دیکھا نہیں کسی نے، مگر یقین سے بول رہے تھے کہ ابراہیم کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کبھی بھی علامت کے بغیر نہیں جیتا ہے، مومن جو ہے وہ نشانیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کہنے لگے بلا لو ابراہیم کو، دربار میں گرفتار کر کے لے آئے حضرت ابراہیم کو۔ ابراہیم تم نے کیا یہ؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں، اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے۔ کہنے لگے وہ تو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں جل سکتا، وہ کیسے بت توڑے گا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بس میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا، جو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا وہ تمہیں رزق کیسے دیتا ہے، وہ تمہیں حیات کیسے عطا کرتا ہے؟ ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے، اور پھر کہا ابراہیم نہیں تم نے کیا ہے، اب تمہیں سزا ملے گی۔ حضرت ابراہیم کو سزائیں دی گئیں، اور بڑی سزاؤں میں ایک سزا یہ طے پائی کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ اور جب حضرت ابراہیم آگ کی طرف پھینک دیے گئے تو حضرت ابراہیم اللہ کے امر سے محفوظ رہے اور آگ گلے گلزار بن گئی۔ اب یہ کچھ کر سکے نہیں، لہذا اب کیا کرتے؟ ایک دن ہار مان کے نمرود نے بلا لیا، ابراہیم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تم تو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تم تو مسلسل میرے خلاف لگے ہوئے ہو، ہم نے تمہیں جلانا بھی چاہا تو تم بچ کر آ گئے، پتہ نہیں کیا کر دیا تم نے، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اب بتاؤ کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا تو کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، میرا تو ایک مطالبہ یہ ہے سارے ان الہوں کا انکار کرو اور وحدہ لا شریک کا اقرار کر لو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کا سجدہ ہو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کے آگے جھکنا بند کر دو، صرف ایک اللہ کا کلمہ پڑھو۔ کہ اللہ تمہارا اللہ ہے کیا؟ مجھے سمجھاؤ۔ اب نمرود حضرت ابراہیم سے مناظرہ کر رہا ہے، تمہارا اللہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے، وہی مارتا بھی ہے، وہی حیات بھی دیتا ہے۔ کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کیسے کرتا ہے؟ تو کہا صاحب بلا لو ان دونوں کو کہ جن میں سے ایک کو باعزت بری ہونے کی خبر سنائی ہے عدالت نے، اور اسے بھی بلا لو جسے سزائے موت سنائی گئی ہے۔ دونوں کو دربار میں بلا کر کہا جسے سزائے موت سنائی گئی تھی میں اسے زندگی دیتا ہوں اور کوئی اسے مارے گا نہیں، اب جا تجھے آزاد کر دیا، اور جسے آزادی کا پروانہ سنایا تھا کہا اس کی گردن مار دو۔ اور پھر حضرت ابراہیم کو دیکھ کر کہنے لگا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ کتنی بچکانہ بات تھی نمرود کی ہے، مگر حضرت ابراہیم نے الجھے نہیں اس سے، خاموش رہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا یہ تیرے اللہ ہونے کی دلیل ہے، تو میں اور ایک اور بات بتا دیتا ہوں میرا اللہ کیا کرتا ہے۔ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، وہ مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اب یہاں یہ کیا کرے؟ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ،
تو چہرے پر پسینے آنے لگے، دائیں بائیں دیکھنے، توجہ ہے نا، دائیں بائیں دیکھنے لگا، کیا کروں اس سورج سے کیسے بات کروں؟ اس لیے کہ سورج کو تو کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ پسینے آنے لگے اور ابراہیم سینہ چوڑا کر کر کے کہنے لگے، میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، یہ تو میرے اللہ کا کام ہے نا، تو اگر اللہ ہے تو وہاں سے نکال جہاں ڈوبتا ہے سورج جا کر۔ اب نمرود تو یہ کر نہیں سکا، لیکن دلیل ابراہیمی کی روشنی میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے نا۔ فرض کریں نمرود بالفرض محال، محال فرض محال نہیں ہوتا، فرض محال محال نہیں ہوتا، فرض کریں کہ ابراہیم کی اس دلیل پر نمرود مغرب سے سورج نکال دیتا، پھر کیا کہتے ابراہیم؟ پھر کیا دلیل تھی ابراہیم کے پاس؟ قرآن یہاں خاموش ہو گیا، نمرود نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا، ابراہیم نے کہا میرا اللہ یہ کرتا ہے، بس یہی فرق ہے تیرے اندر اور میرے اللہ کے اندر۔ لیکن تاریخ کے صفحے پر یہ دلیل تو موجود رہی، قرآن کے صفحے پر یہ دلیل تو موجود رہی۔ اب اگر کوئی زمانہ ہو اور نبی مکرم اور علی مرتضی سورج کو نکال دے تو کہیں دلیل ابراہیمی کی روشنی میں اللہ نہ بولے جائیں، اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ نہ سمجھ لیے جائے کہیں، اور ان کمالات کو دیکھیں گے تو اپنے جیسا نہیں سمجھیں گے، اور بشریت کا اعلان سنیں گے تو خدا نہیں سمجھیں گے۔ انہیں خدا بھی نہیں سمجھنا ہے، انہیں اپنے جیسا بھی نہیں سمجھنا ہے۔ اور آئیڈیل تو وہی ہوتا ہے جو افضل ہوتا ہو، اسوہ حسنہ تو وہی ہوتا ہے جو بہتر ہوتا ہو۔ برابر کا ہے تو پھر اسوہ حسنہ کی ضرورت کیا ہے؟ پھر میں کیوں نہیں اسوہ حسنہ ہو جاتا ہوں؟ میں اس لیے نہیں ہوں کہ مجھ سے افضل ہے، ہر اعتبار سے افضل ہے، تمام تر کمالات کا مجموعہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر عظمت نبی اس وجہ سے کہ اللہ کی توحید کا پرچار ہو۔ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ 5 منٹ اور فضائل پڑھ لوں۔ بسم اللہ ایک دو ہی کہہ رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اچھا صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ کے وجود پر دلائل میں ایک دلیل ہے برہان صدیقین، سچے لوگوں کی گواہی۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ سب صدیقین میں سے تھے، اور اگر سارے سچے ایک ہی بات کریں تو اسے ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ سچوں میں اتفاق ہے کہ فلاں چیز ہے۔ جب فلاں چیز پر سچے سب متفق ہیں تو یہ خود ایک دلیل بن جاتی ہے۔ اور اللہ کے وجود پر نقلی دلیل نہیں ہوتی بلکہ عقلی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کے وجود کے اوپر فلاں نے فرمایا ہے، فلاں نبی نے فرمایا ہے، اس لیے اللہ ہے، یہ قول ہو جائے گا، یہ نقل ہو جائے گا، یہ حدیث ہو جائے گی۔ اور اللہ کے وجود پر حدیث دلیل نہیں ہے، حدیث عقلی دلائل کے اوپر سہارا ضرور ہے۔ لہذا یہ بھی جو برہان صدیقین کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی نقل نہیں ہے، عقل ہے۔ سچے لوگ اگر ایک ہی بات کر رہے ہوں اور کسی چیز کی گواہی دے رہے ہوں تو یہ نقلی بات نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، یہ عقل ہے۔ عقل کی بنیاد پر پروردگار عالم کو مانا جائے گا۔ اس ذات کبریہ کا اقرار کرنا ہے عقل کی بنیاد پر۔ اور اس نے ہمارے اندر ایک ہادی رکھا ہے، 2 طرح کے ہادی رکھے نا اس نے، ایک ظاہری ہادی، ایک باطنی ہادی۔ باطنی ہادی کو اس نے عقل کہا اور ظاہری ہادی کو اس نے نبی، رسول اور امام کہا۔ اور نبی، رسول اور امام اس پر کام کر سکتے ہیں جس کا اندر کا ہادی زندہ ہو۔ پاگلوں کے لیے نہیں بھیجے گئے نبی، رسول اور امام، بلکہ صاحبان عقل کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پاگلوں کو تو ویسے ہی بغیر حساب جنت میں بھیجا جائے گا۔ سب سے پہلے تو شاید جنت میں پاگل ہی جائیں گے، اس لیے کہ ان کا حساب تھوڑی ہونا ہے، انہیں کوئی روکنا تھوڑی ہے۔ انہیں کیوں روکا جائے بھائی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی جنت ہدف کب ہے؟ اللہ کی رضایت ہدف ہے۔ جنت تو رضایت کا ایک دوسرا نام ہے، جنت تو حصول رضائے پروردگار کا ایک شکل ہے۔ اگر یہی کہہ دیا جائے کہ صاحب جنت، تو جنت کا مطلب یہ نہیں ہے، تو وہاں تو سارے لوگ جائیں گے جنت میں، اور پہلے تو بھیجے گا ہی اللہ انہیں جنت میں جن سے حساب ہی نہیں ہونا ہے۔ اور ان سے کیوں حساب ہونا ہے؟ جن کی عقل ہی کام نہیں کرتی، جن کی عقل کام کرتی ہے انہی سے حساب ہونا ہے نا۔ عزیزان گرامی، اس عقل کو ہی تو ہمارے لیے فضیلت بنایا گیا ہے۔ اس عقل پر ہم غور کریں گے تو ہمیں اللہ سمجھ میں آئے گا۔
جن کی عقل جتنی کام کرتی ہے اتنا ہی حساب و کتاب بھی ہے، جس کی عقل زیادہ کام کرتی ہے اتنا ہی زیادہ حساب ہے، جس کی کم کرتی ہے حساب اتنا ہی اس سے کم حساب ہوگا۔ اور ہمیں جو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے چیز اسے عقل کہا جاتا ہے، ورنہ جانور اور انسان میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ یہ صاحب عقل ہیں، یہ صاحب اختیار ہیں، یہ عقل کے بنیاد پر دنیا اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تبھی ان کی فضیلت بھی ہے۔ اور جو مجبور ہو جاتا ہے اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں رہتی۔ مسلمان دو طرح کے ہیں نا، ایک مسلمان مجبور ہے، ایک مسلمان مختار ہے۔ مجبور مسلمان دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب مجبور مسلمان ہیں۔ پتھر مسلمان ہیں، ہوائیں مسلمان ہیں، سورج مسلمان ہے، چاند مسلمان ہے، پودے مسلمان ہیں، ہر چیز مسلمان ہے بھائی۔ ہم تو ویسے ہی مسلمانوں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، وہ کوئی اور ہوں گے جو مسلمانوں کو کافر بناتے ہوں۔ ہم تو جانتے ہیں نا کہ اللہ نے سب کو مسلمان بنایا ہے۔ کبھی ہم نے آم کی گٹھلی دبائی ہو اور وہ کھجور کا درخت نکل آیا ہو؟ نہیں ہوا نا۔ تو یہ آم بھی مسلمان ہے، یہ گٹھلی بھی مسلمان ہے۔ یہ کبھی اپنے مسلمان کہتے کسے؟ جو دیے ہوئے نظام سے نہ ہٹے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے پیغمبر سے، اے عبداللہ کے بیٹے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں کھال باندھ کے آیا ہوں، مجھے کھڑے کھڑے بتائیے یہ آپ لے کر آئے، یہ کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی کلاس لوں۔ حضرت نے فرمایا کہ کھڑے کھڑے بتا دیتا ہوں، 2 جملوں میں بتا دیتا ہوں اسلام کیا ہے۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام اپنے مولا کے کہنے پر تسلیم ہو جانے کو کہا جاتا ہے۔ چو چرا نہیں کرنا، کچھ اور نہیں بولنا، اللہ نے کہہ دیا، مولا نے کہہ دیا، خالق نے کہہ دیا، بس اسی کو مانیں گے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو ساری کائنات مسلمان ہے مگر مجبور مسلمان ہے۔ تھک تو نہیں رہے؟ ان سمندروں میں، ان بڑے بڑے اوقیانوسوں میں، سمندروں میں مچھلی جب انڈے دینا چاہتی ہے، ایک قسم ہے مچھلی کی، جب انڈے دینا چاہتی ہے تو وہ میلوں کا سفر طے کر کے ایک دوسری وادی میں انڈے چھوڑ کر آتی ہے اور پھر واپس پلٹ کر اپنے وطن میں آ جاتی ہے۔ اور جب ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو بچے انہی رستوں سے ہوتے ہوئے ماں تک پہنچتے ہیں۔ یہ کس نے دیا ہے نظام؟ یہ کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کہیں اور چلے جاتے ہوں، یہ وہیں جائیں گے کہ جہاں اسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے پہلی جلد کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، بلکہ خطبۃ المتقین کی شرح کے اندر اس مثال کو دیا ہے کہ پوری دنیا مسلمان ہے اور اللہ نے رزق کا نظام اور اپنے دین کا نظام کس طرح ساری مخلوق کے اندر اللہ نے بکھیرا ہوا ہے۔ ان بڑے سمندروں میں ایک مچھلی، ایک قسم کی مچھلی ہوتی ہے جسے آپ بیل مچھلی کہتے ہیں، بہت بڑی مچھلی جی، شاید آپ کی اس گلی سے بڑی زیادہ مچھلی ہو، 6-6 7-7 فٹ کے تو اس کے دانت ہوتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے 10-10 منزلہ 8-8 منزلہ جہازوں کو ٹکر مارے تو جہاز گر جاتا ہے، اتنی طاقتور مچھلی۔ اس کا کام ہے دریا کے اندر، سمندر کے اندر گوشت کھانا اور چھوٹی مچھلیوں کو کھانا اور دیگر مخلوقات کو کھانا۔ کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد اس کے ان دانتوں کے درمیان ایک انبار لگ جاتا ہے گوشت کا، جو ہمارے دانتوں میں ریزوں کا انبار لگتا ہو، ریزے جمع ہوتے ہوں، اس کے ہاں ایک انبار، بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑوں کا انبار لگ جاتا ہے وہ کھانے کے بعد۔ تو ہر 6 مہینے کے بعد وہ ایک سمندر کی جگہ پر، ایک مخصوص جگہ پر باہر نکلتی ہے اور اپنا منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے۔ اور اللہ نے ایک پرندہ خلق کیا ہے جو اس طرف کے جنگلوں میں رہتا ہے، اور وہ کئی دن پہلے سے اڑ اڑ کر ان درختوں پر آنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے جن درختوں کے پاس آ کر وہ منہ کھول کر بیٹھے گی۔ اور اس پرندے کے سر پر پروردگار عالم نے ایک تیر، ایک کانٹا سا لگایا ہوا ہے، اور اس مچھلی کا جو جسم ہے، اس کی جو کھال ہے وہ اتنی موٹی ہے کہ شاید ہاتھی کی کھال بھی اتنی موٹی نہ ہو، لیکن سارے بدن کی کھال اس کی موٹی ہے، مگر اندر منہ کے اندر جو اللہ نے کھال رکھی ہے وہ ایک آنکھ کی جھلی کے برابر رکھی ہے۔ جو میری اور آپ کی آنکھ میں جھلی ہے نا، اتنی نازک اس کھال کو رکھا ہے، اور اس کے سر پہ کانٹا رکھا ہے۔ وہ 4 6 8 10 دن تک وہ پرندے سینکڑوں کی تعداد میں اس کے منہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے گوشت اٹھا اٹھا کر گھونسلوں میں چھوڑ چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں۔ مسلسل یہاں سے گوشت نکالتے ہیں، وہاں چھوڑتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ تھک کر منہ بند کرنا چاہتی ہے مچھلی، تو وہ کانٹا اس کی کھال میں چبھتا ہے،
اور منہ کھول دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو تو نہیں مارنا جو اس کی مدد کر رہے ہیں جی، اور پھر یہ منہ کھولے بیٹھی رہتی ہے اور وہ پرندے گوشت کھا لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب پوری طرح اس کو سکون مل جاتا ہے کہ اس کے دانتوں سے گوشت نکل گیا ہے، پھر یہ دوبارہ دریا میں دوبارہ سمندر میں چلی جاتی ہے۔ یہ نظام کس نے دیا ہے؟ ساری دنیا مسلمان ہے نا، پوری کائنات مسلمان ہے، اللہ نے جو نظام دیا ہے اسی نظام پر چل رہی ہے۔ یہ حضرت انسان بہت ہی سمجھدار ہے، پروردگار عالم نے انہیں عقل دے کر اپنے آپ کو مبارکباد دی۔ تبارک اللہ، اللہ تجھے مبارک ہو، یہ اللہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے، تو نے احسن الخالقین کو پیدا کر لیا۔ مگر یہ انسان جسے اللہ نے اتنی فضیلت دی تھی کہ اسے صاحب عقل بنایا تھا، اس نے اسی عقل سے غلط فائدہ اٹھایا، تو قرآن کہتا ہے کانا ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ ہم نے اسے اتنا کمال دیا، ہم نے اسے اتنی فضیلت دی، دنیا میں کسی کو ہم نے ایسا نہیں بنایا جیسے اسے بنایا، اور اس کے باوجود یہ اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ جو عقل اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بہت بڑا ہادی ہے، اور اس عقل کی بنیاد پر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ جس کی جتنی زیادہ اچھی عقل ہوگی اتنا ہی اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کو ایک وڈیرے اور ایک زمیندار سے زیادہ نہیں مانتے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو پوری کائنات کا مالک اور مولا مانتے ہیں۔ لہذا بہت ساری مثالیں، اور ہمارے ہاں عقل کے مقابل اہل بیت نے علم کے مقابل، جہل کے مقابل اہل بیت نے علم کو نہیں رکھا ہے۔ دیکھیے معمولاً تو جہل کے مقابل علم ہوتا ہے نا، علم اور جہل ہم بولتے بھی ہیں، لیکن اہل بیت کے نزدیک جہل کے مقابل علم نہیں ہے، جہل کے مقابل عقل ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے کافی کی روایات کو اٹھا کر، تمام ہمارے ائمہ کی احادیث میں جو سلسلہ حدیث کا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو باب ہے وہ باب عقل و جہل ہے، یا جہل و عقل ہے۔ اس لیے جہل کے مقابل علم نہیں ہے، جہل کے مقابل عقل ہے۔ بھائی علم تو تب آئے گا جب عقل تو سالم ہو۔ اب معلوم یہ ہوا کہ عقل سے اگر اللہ کو ماننا ہے اور علم سے اللہ کو ماننا ہے تو وہ ذریعہ عقل ہی بنے گا۔ اور اس عقل کو میں دلیل توحید اور توحید کے موضوع پر بات کرتے ہوئے میرے موضوع میں تھی یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عقل کو اہل بیت نے بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ فرمایا کہ عقل کا بڑا مقام ہے، حتیٰ عقل کا مقام دین اور حیا سے بھی زیادہ ہے۔ جب حضرت آدم کو خلق کر لیا اللہ نے تو فرشتے سے کہا، جبریل سے کہا کہ جاؤ ہماری طرف سے 3 ہدیے لے کے جاؤ اور کہو آدم سے کسی ایک کو پسند کر لیں، ان تینوں میں سے کسی ایک کو لے لیں۔ تو 3 چیزوں میں ایک عقل، ایک دین، ایک حیا۔ آخری پیغام فضائل کا پھر چند جملے مسائل کے پڑھوں گا۔ آدم کو شاید تشت میں سجا کر دیا، آدم عقل لے لو یا دین لے لو یا حیا لے لو۔ آدم نے عقل کو لے لیا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم نے دین کو کیوں نہیں لیا، تم نے حیا کو کیوں نہیں لیا؟ کہ دین و حیا تو پہلے ہی کہہ رہی تھی جہاں عقل ہوگی وہاں ہوں گے۔ تو بس اب یہ فیصلہ کر دیا نا حضرت آدم نے کہ اگر کہیں بے حیائی ہو تو سمجھیں بے عقلی ہے، اور اگر کہیں بے دینی ہو تو سمجھیں بے عقلی ہے۔ اگر کہیں دین ہے تو مانے وہاں عقل ہے، اگر کہیں حیا ہے تو مانے وہاں عقل ہے۔ کہ عقل میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ دونوں تو عقل کے ساتھ ہی رہیں گی، یہ عقل کو چھوڑ کے جانے والی نہیں ہے۔ تو عقل دلیل توحید پروردگار، عقل سے ہم اللہ کو سمجھتے ہیں اور عقل سے اللہ کو سمجھتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ انشاءاللہ بیان کل اور پرسوں بھی آگے بڑھے گا۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی نے مجھ سے پہلے مصائب پڑھے اور اس کا عنوان جناب عباس کی مصیبت کو قرار دیا۔ ابھی آپ کچھ دیر کے بعد علم حضرت عباس کی زیارت کریں گے۔ سلام ہو اس عظیم شہید پر جس کے بازو کاٹ دیے گئے، سلام ہو حسین ابن علی کی کمر اور سہارے پر کہ جس کی شہادت پر امام فرمائیں الان انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ بہت سخت تھا زدارو۔ امام حسین اپنی کمر پکڑ کر کہیں اجر و کمال اللہ۔ جناب عباس نے جب سلام آخر کہا نا
یہ دو شہید ہیں جنہوں نے امام کو مدد کے لیے نہیں پکارا. ایک حضرت علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا, ایک حضرت عباس نے مدد کے لیے نہیں پکارا. حضرت علی اکبر نے مدد کے لیے اس لیے نہیں پکارا کہ جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہو, اجرکم اللہ. اور حضرت عباس نے مدد کے لیے اس لیے نہیں پکارا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو, وہ مدد کیا کرے گا. آواز دی مولا میرا سلام آخر لیجئے گا. امام گھوڑے پر بیٹھے اور بڑھے ہیں اس جانب جہاں سے عباس کی آواز آئی تھی. گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. رونے آئے نا زدارو. امام کا یہ ذوالجناح بڑا سمجھدار سواری تھی امام کی. امام نے کبھی سے تازیانہ نہیں مارا. امام کہتے تھے رک جا تو یہ رک جاتا تھا. امام کہتے تھے دائیں مڑ جا تو یہ دائیں مڑ جاتا تھا. امام فرماتے تھے میں اترنا چاہتا ہوں تو یہ گھٹنے ٹیکتا تھا تاکہ امام کو اترنے میں تکلیف نہ ہو. یہ بہت سمجھدار سواری تھی نبی کی, جو امام حسین کو نبی نے ہدیۃً دی تھی, اپنے نواسے کو دی تھی. گھوڑا چل رہا ہے اس جانب جہاں سے حضرت عباس کی آواز آئی ہے. چلتے چلتے رک گیا. کہا ہے ذوالجناح میرا بھائی مجھے پکار رہا ہے, جلدی کر. اس نے ایک جانب اشارہ کیا. امام نے وہاں دیکھا تو حضرت عباس کا بازو گرا ہوا تھا. آیت اللہ رسولی محلاتی نے زندگانی امام حسین میں اس واقعے کو لکھا ہے. 20 صفحے لکھے ہیں انہوں نے ذوالجناح کے اوپر. حضرت آیت اللہ خامنائی کے دفتر کے مسئول ہیں تہران میں, انہوں نے سیرت لکھی ہے اور امام حسین کی سیرت لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ذوالجناح نے اشارہ کیا امام حسین کو. امام نے دیکھا کہ حضرت عباس کا بازو کٹا ہوا ہے. اترے میرے مولا گھوڑے سے, اپنے بھائی کے بازو کو پہچانا. یہ گھوڑا حضرت عباس کے بازو کو پہچانتا تھا. کتنی سمجھداری ہے. یہ کوئی معجزہ نہیں ہو رہا. حضرت نے اپنے بوسہ لیا ہاتھ کا, اپنے بھائی کے ہاتھ کا, اور ہاتھ کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھے. مگر میں سوچتا ہوں سوچ رہے ہوں گے نا مولا کہ میرے بھائی کا بازو کٹ گیا. ابھی گھوڑا کچھ اور آگے گیا, پھر رک گیا. امام نے فرمایا ذوالجناح کیوں آگے نہیں بڑھتا. اس نے پھر اشارہ کیا تو دوسرا ہاتھ بھی مولا کو دکھائی دیا. مولا پھر گھوڑے سے اترے, دونوں ہاتھوں کو لے کے جا رہے ہیں. عزادارو کیا سوچ رہے ہوں گے میرے غریب امام. یہ وہی بات ہے کہ جو جناب زہرا نے ایک ذاکر کو خواب میں کہا تھا, جب میرے عباس کے مصائب پڑھا کرو تو مصائب پورے پڑھا کرو. کہا بی بی میں نے تو مصائب پڑھے تھے. کہا نہیں یہ بھی بتایا کرو جس کے بازو نہ ہو وہ کیسے زمین پر گرے گا. اجرکم اللہ. میرے عباس کے بازو نہیں تھے اور وہ زمین پر کیسے گرا ہوگا. امام پہنچے جناب عباس کے لاشے پر. آپ نے گریہ کر لیا عزادارو. پہنچے جناب عباس کے لاشے پر تو مرثیہ پڑھنے لگے. عباس وہ آنکھیں جو تمہاری وجہ سے سوتی تھی اب جاگیں گی. عباس زینب تمہاری وجہ سے سو جاتی تھی کہ میرا بھائی زندہ ہے. عباس ام کلثوم تمہاری وجہ سے سہارا پاتی تھی کہ میرا بھائی زندہ ہے. عباس وہ آنکھیں جو تمہاری وجہ سے سو جاتی تھی اب جاگیں گی. اور وہ آنکھیں جو تمہاری وجہ سے جاگتی تھی, وہ یزیدی لشکر کے سپہ سالار جو تمہاری وجہ سے جاگتے تھے ان کی نیندیں حرام تھی, اب وہ سو جائیں گے. اس لیے کہ انہوں نے عباس کو مار دیا. یہ کہہ کر بیٹھے جناب عباس کے لاشے قریب آ کر کہا عباس تمہارا بھائی تمہارے سرہانے آ گیا. امام نے جناب عباس کے سر کو اپنے زانو پر لے لیا. رونے والوں سنو گے کیا ہوا. جناب عباس نے سر ہٹا دیا. امام نے پھر زانو پر سر لے لیا. حضرت عباس نے پھر سر ہٹا دیا. امام نے فرمایا عباس تم اپنا سر ہمارے زانو سے کیوں ہٹاتے ہو. کہا مولا یہ شہزادوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے, یہ سکینہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. کہاں میں غلام اور کہاں زانو حسین. اجرکم اللہ. امام نے فرمایا عباس ہماری خواہش ہے اپنا سر ہمارے زانو پر رہنے دو. عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. کہ میرے مولا 2 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت یہ ہے میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. عجب نہیں اس کا سبب یہ ہو جس کی کمر ٹوٹ گئی وہ لاشا کیسے اٹھائے گا. عجب نہیں یہ سبب ہو اگر سکینہ نے آ کر کہہ دیا چچا پانی کہاں رہ گیا تو سکینہ کو کیا جواب دیا جائے گا. مولا دوسری وصیت یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہ عباس میں کیا چیز مانے ہے. کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے. مولا نے اپنے ابا کے دامن سے خون صاف کیا. مولا کے چہرے کی حضرت عباس نے زیارت کی اور جیسے ہی زیارت کی روح پرواز کر گئی. لبوں پر لب رکھ دیے, سینے پر سینہ رکھ دیا. اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ کر چلے ہیں, خیمے کی طرف آئے ہیں. سکینہ نے کہا دیکھو علم آ گیا. میرا چچا نہیں کہتا تھا کہ ماں پانی لاؤں گا, لیکن جب دیکھا علم تو آیا ہے مگر عباس نہ آیا. آواز دی سکینہ تمہارا چچا ترائی پر آرام کر رہا ہے. ماتم حسین.
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein